ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں. اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ اپلوڈ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے, کمائی مجھے مل رہی ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں, میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ, پورے سال کی تنخواہیں ایڈوانس میں دے کے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ میں کسی سے چندہ نہ مانگ رہا ہوتا. اگر میرے چینل کی کمائی ہے, میں لے رہا ہوں, تو میں کسی سے تو چندہ نہیں مانگ رہا. یہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. میرا چندہ تب ہوتا نا جس طرح اس وقت بڑے انٹرنیشنل سپیکرز ہیں, ان کی ویڈیوز اگر آپ نے لینی ہو تو ویڈیوز خریدنی پڑتی ہیں آپ کو. ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرنی ہو نا تو وہ ڈالرز دینے پڑتے ہیں آپ کو سال کے. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ لوگ برا مان جائیں گے. ہم نے دنیا کی جتنی حدیث کی کتابیں اس وقت تک اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی تھیں, آلموسٹ ساری بڑی وہ فری رکھ دی ہوئی ہیں ان کے PDF اپنی ویب سائٹ کے اوپر. میرے سارے کی ساری ویڈیوز فریلی اویلیبل ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لہذا میں ایسے تو نہیں, یہ تو سائیڈ بینیفٹ تھا کہ میں ویڈیو ایڈز چلا کے تو کمائی کر لیتا. ویڈیو ایڈز نہیں چلائے, صرف امیجز تک اس کو رکھا, کمپرومائز کیا. اس وجہ سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ غیر شرعی فعال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی. چندہ بک بھی نہیں بنائی, اور جو اپنی خود محنت کی کمائی تھی وہ بھی نہیں لی, صرف اس وجہ سے کہ شریعت کی حد نہ ٹوٹے. اب مجھے بتائیں, یہی چند چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ وہ اس سسٹم سے کیا بینیفٹ حاصل کر رہا ہے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا کہ جی فلاں بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے, تو وہ میرے والی خوبیاں بتانی ہیں آپ نے. پہلی جو یہ خوبی ہے نا چندے والی, اس میں سارے فیل ہو جائیں گے. کوئی ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جو چندہ نہ لیتا ہو. اور میں ان کے چندوں کو غلط نہیں کہہ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ اپنی بیسک نیڈز تک اپنے معاملات کو کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. مثلا طارق جمیل صاحب ہزاروں اسٹوڈنٹس کو ان کی رہائش سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں تعلیم دیتے ہیں. ان کا سال کا بجٹ 155 ملین ہے. سال کا بجٹ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے. 155 ملین ایک سال کا ان کا بجٹ ہے. یہ میں 2 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اب نہیں مجھے پتا کیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندے لیتے ہیں, انہوں نے اپنا بیت المال بھی قائم کر لیا. اور بھی آپ نعمان علی خان تو چھوڑ ہی دیں, کیا حالت ہے, اربوں میں ہے بات. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی جماعت چندے لیتی ہے. کوئی نہیں, آپ کوئی ایک نہیں. الیاس قادری صاحب, ان کا تو آج سے 10 سال پہلے اربوں میں چندہ تھا ان کا. چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں, چندے باکسز رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ہمیں کل کو یہ تانا دے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے. اب بھی اگر آپ کو یقین نہ ہے کہ ہم اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں.